بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج کہانی پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے کچھوا اور خرگوش، جس کا نتیجہ ہے غرور کا سر نیچا۔ اس کے بعد مترادف الفاظ ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، پیج نمبر 123 ہے، تو اس کے بعد حل کریں گے۔ سب سے پہلے کہانی کی بات کرتے ہیں۔ کہانی سننے اور سنانے کا شوق کسے نہیں ہوتا۔ بچوں کی اسی دلچسپی پیش نظر رکھتے ہوئے زبان سکھانے میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور امتحان میں اردو کے پرچے میں ایک سوال کہانی لکھنے کے متعلق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اگر اخلاقی نتیجہ دیا ہوا ہو تو آپ ایسی کہانی منتخب کریں جو اخلاقی نتیجے کو زیادہ سے زیادہ واضح کرتی ہو۔ اگر کہانی کا عنوان دیا گیا ہو تو اس کے مطابق کہانی لکھ کر آخر میں اس سے حاصل ہونے والا اخلاقی نتیجہ عنوان دے کر ضرور لکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت سوال یہ آتا ہے کہ کہانی دی ہوتی ہے، جس نے یہاں دیا کچھوا اور خرگوش، تو اس کے مطابق کہانی لکھنی ہوتی ہے اور نتیجہ بھی لکھنا ہوتا ہے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے غرور کا سر نیچا، پھر آپ کو یہ عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے اور کہانی بھی، پھر نتیجہ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ فعل ماضی میں لکھیے۔ جو کہانی آپ کو تحریر کرنا ہو اس کے تمام واقعات کو ترتیب وار ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کہانی ریڈنگ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کچھوا اور خرگوش، تو جس کا عنوان تھا کہ غرور کا سر نیچا۔ مستقل مزاجی اور مسلسل کام کرنے میں اللہ تعالی نے بڑی برکت رکھی ہے۔ کام کی رفتار بے شک سست ہو، لیکن اگر اسے لگاتار کیا جائے تو وہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ کام کی رفتار تیز ہو لیکن اس میں بار بار وقفے ڈالے جائیں۔ کہتے ہیں کسی جوہر میں ایک کچھوا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی جی میں آئی کہ پانی میں رہتے تو برسوں بیت کے گزر گئے ہیں، آج ذرا خشکی کی سیر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ جوہر سے نکلا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کچھوا مزے سے سیر کرتا ہوا جوہر سے دور نکل گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک خرگوش سے ہوئی جو الٹی سیدھی چھلانگیں لگا کر موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے خرگوش کو آہستہ آہستہ رینگتے دیکھتا تو طنزاً کہا، طنزاً کا مطلب ہے طنز کے طور پر، طنز کرتے ہوئے بولا، میاں کچھ کچھوے چل رہے ہو یا کانپ رہے ہو؟ کچھوا خرگوش کی طنز کو سمجھ گیا، کہنے لگا، خرگوش بھائی کیا کروں، میری چال ہی ایسی ہے، مگر تم اپنی چال دیکھو، دوڑتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے ہوا سے لڑ رہے ہو، ایسا تیز چلنا بھی کوئی شرافت ہے؟ خرگوش بولا، شرافت ہو یا نہ ہو، لیکن اسی چال سے ہم دونوں کی فاصلے گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں، کس میں ہمت ہے کہ میرے ساتھ شرط لگا کر چل سکے؟ کچھوا کہنے لگا، بھائی میری چال تو سستی ہے، لیکن اب تم نے چیلنج دے دیا ہے تو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جنگل کے دوسرے کنارے برگد کے درخت تک کون پہلے پہنچتا ہے۔ خرگوش فوراً رضامند ہو گیا اور دوڑ شروع ہو گئی۔ خرگوش نے فخر سے انگڑائی لی، 2-4 چھلانگیں لگائیں اور یہ جا وہ جا، آنکھیں چپکنے سے اجھل ہو گیا۔ کچھوا بھلا کتنی دوڑ لگاتا، اس نے بھی تیز رینگنا شروع کر دیا۔ آدھا سفر طے کیا، خرگوش نے پیچھے نظر دوڑائی، اسے دور تک کچھوا نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کچھوا تو بہت دور ہے، مجھے دوڑ کر اپنی جان ہلکان کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر جب چاہوں گا 2-3 چھلانیں لگا کر منزل تک جا لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک جھاڑی کے سائے میں لیٹ گیا۔ ہوا کے جھونکوں نے تھپتھپ کر لے، جلدی ہی اسے نیند آغوش میں پہنچا دیا۔ پھر خواب خرگوش تو ضرب المثل مشہور ہے کہ وہ سویا تو گھنٹوں کی خبر لایا۔ کچھوا مسلسل رینگتا ہوا چلتے چلتے وہ خرگوش کے پاس سے گزر گیا جو گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ کچھوے نے سوچا قسمت کری ہے، وہ آرام کیے بغیر آگے چلتا گیا، یہاں تک کہ منزل تک پہنچ گیا۔ خرگوش کی آنکھ کھلی، اس نے پیچھے دیکھا، کچھوا نظر نہ آیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، 2-4 چھلانگیں لگائیں، برگد کا درخت اس کے سامنے تھا، لیکن جب وہاں پہنچا تو کچھوے نے اسے خوش آمدید کہی تو کچھوا شرم سے پانی ہو گیا، وہ شرط ہار چکا تھا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ غرور کا سر نیچا، کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس علم ہے تو اس پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، آپ کے پاس دولت ہے تو اس پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مترادف دیکھیں، پیج نمبر 123 ہے، شکل، صورت، نشانی، علامت، احترام، تعظیم، عرصہ، مدت، پرچم، جھنڈا۔ تو پیارے بچوں، آج کا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی، آج مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔